بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا موضوع حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں، تورات، زبور وغیرہ میں بھی اس کے بارے میں ذکر آیا ہے، لیکن قرآن مجید میں صرف آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دنیا میں پہلا قاتل کون تھا اور اس نے کس کے کہنے پر قتل کیا، اور یہ بھی جانیں گے کہ اس قاتل کا انجام کیا ہوگا، اور یہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا کا پہلا رقاص اور پہلا آقا پجاری کون تھا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ان کو شیطان کی ہی وجہ سے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، لیکن اس کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں، یعنی 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ میں ان دونوں روایات کا ذکر آپ سے باری باری کروں گی۔ پہلے میں پہلی روایت کی طرف آتی ہوں۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹے حابیل اور قابیل بھی تھے۔ یہ دونوں بہت خوبصورت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو اپنا جانشین بنایا تو ان کے بڑے بیٹے قابیل نے کہا کہ ابا جان، آپ نے مجھے چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا کا یہی حکم ہے۔ تو قابیل نے کہا کہ خدا کبھی بھی چھوٹے بھائی کو ترجیح دینے کا حکم نہیں دے سکتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم دونوں خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسی کو ہی میری جانشینی کے لیے منتخب کرے گا۔ تو دونوں بیٹوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ چونکہ اس زمانے میں مسکین افراد نہیں تھے جنہیں قربانی دی جا سکے، لہٰذا ایک جگہ معین کی جاتی تھی اور قربانی کو وہاں رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر خدا کی طرف سے ایک آگ آتی تھی اور جس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہوتا تھا اسے اٹھا کر لے جاتی تھی یا جلا دیتی تھی۔ لہٰذا جب قربانی کا حکم آ گیا تو قابیل نے سوچا کہ اللہ تو اتنا عظیم ہے کہ اسے میری قربانی کے مہنگا یا سستا ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کو تو جل ہی جانا ہے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ میں کم قیمت والی چیز کو قربان گاہ میں لے جاؤں۔ اور قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے کیڑا لگی ہوئی گندم کے کچھ دانے اور ایک مٹھی گھاس قربان گاہ میں جا کر رکھ دی۔ دوسری طرف حابیل نے یہ سوچا کہ اب جب کہ خدا نے قربانی کا حکم دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال و دولت عطا کیا ہے، بہتر یہی ہوگا کہ میں اپنے مال میں سے سب سے بہتر چیز کو قربانی کے لیے پیش کروں۔ لہٰذا اس نے اپنی بھیڑوں میں سے سب سے موٹی بھیڑ کو نکالا اور قربان گاہ میں رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور بھیڑ کو جلا گئی یا ساتھ لے گئی، جبکہ گھاس پھوس اپنی جگہ پر ہی پڑا رہ گیا۔ قابیل چونکہ فطرتاً فاسق اور بے ادب تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پھر اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو کندھے پر لیے کئی دن گھومتا رہا۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں اس لاش کا کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس پیارے بندے کی لاش کی بے حرمتی کا احساس تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو قابیل کے سامنے بھیجا۔ ان میں سے ایک کوے نے اپنے دوسرے ساتھی کو جو کہ مرا ہوا تھا زمین کھود کر اس کے اندر دبا دیا۔ اس طرح سے قابیل کو پتہ چل گیا کہ مجھے اپنے بھائی کو زمین کھود کر اندر دبا دینا چاہیے، لہٰذا قابیل نے بھی زمین کھودی اور اپنے بھائی کو اس کے اندر دبا دیا۔ لیکن شیطان نے پھر بھی قابیل کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس نے قابیل سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آگ نے حابیل کی قربانی کو کیوں قبول کر لیا اور تمہاری قربانی کو قبول کیوں نہ کیا؟ تو قابیل نے جواب دیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ شیطان نے فوراً کہا وہ اس لیے کہ تمہارا بھائی تمہارے باپ سے چھپ کر آگ کی پوجا کرتا تھا اور اسے سجدہ کرتا تھا، اور اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ آج کے بعد تمہاری ہر قربانی کو آگ لے جائے تو تم بھی اس کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ قابیل فوراً شیطان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ایک آتش کدہ بنایا اور آگ کی پرستش میں مصروف ہو گیا، اور یوں وہ روئے زمین پر سب سے پہلا انسان تھا جس نے آگ کی پوجا شروع کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان پھر قابیل کے پاس آیا اور کہا کہ جس کا تمہیں خوف تھا اور جس کی وجہ سے تم مدت سے فرار تھے اور چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں تم سے حابیل کے بدلے میں قصاص نہ مانگ لیں، تو وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے، اب تمہیں کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ قابیل نے فوراً شیطان سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟
تو شیطان نے کہا کہ آج کے دن پر عید مناؤ اور اپنے باپ کی میت پر خوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ جاؤ اور اپنے باقی بہن بھائیوں کو جلاؤ تاکہ وہ تم سے اپنے بھائی کے خون کا مطالبہ نہ کر سکیں۔ اس طرح سے جب حضرت آدم علیہ السلام کے باقی بیٹے بیٹیاں اپنے باپ کی وفات پر آہوزاری کرتے اور روتے تو شیطان موسیقی بجاتا۔ اس نے قابیل کو بھی رقص اور گانا سکھا دیا۔ پہلی مرتبہ دنیا کا پہلا آدم کش یعنی قاتل، پہلا آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والا اور پہلا رقاص یعنی موسیقی پر رقص کرنے والا قابیل ہی تھا۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں دوسری روایت کی جانب جو کہ لوگوں میں مقبول ہے اور جس کو لوگ عام طور پر جس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا ذکر اولڈ ٹیسٹامنٹ اور تورات وغیرہ میں بھی کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 بچوں سے صبح کے وقت نوازتا اور 2 شام کے وقت۔ صبح کے وقت پیدا ہونے والے بچے آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے اور ان کا نکاح شام کے وقت پیدا ہونے والے بچوں سے کر دیا جاتا تھا۔ لہٰذا جو بہن حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کی شادی قابیل سے ہونا تھی اور جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونا تھی۔ لیکن چونکہ قابیل کی بہن بہت زیادہ حسین و جمیل تھی اس لیے قابیل اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا جبکہ اس کی شادی تو حابیل سے ہونا تھی۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو اس غلطی سے منع کرنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے بھائی سے جھگڑا کیا اور شیطان کے بہکانے پر اس کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 7 دن تک زمین پر زلزلہ آتا رہا اور قابیل جو کہ بہت خوبصورت تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے رنگ کو سیاہ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ شریف میں حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو ان کو اپنے بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمگین اور پریشان ہوئے اور قابیل کو وہاں سے نکال کر یمن کے علاقے عدن میں بھیج دیا۔ ناظرین، اس طرح سے وہ کئی عرصہ تک وہاں بھٹکتا رہا اور آخرکار اس کے ایک نابینا بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا یعنی قابیل کو قتل کر دیا۔ ناظرین، بائبل میں بھی یہی قصہ بیان کیا گیا ہے، لیکن میرے پیارے ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس قصے کی سختی سے تردید کی ہے اور اسے رد کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان دونوں بھائیوں اور بہنوں کے نکاح کا معاملہ جھوٹ ہے جسے گھڑا گیا ہے۔ بہت حد تک امکان ہے قصے کو گھڑنے میں یہودیوں کا ہی کام ہے، یہ یہودیوں کی من گھڑت کہانی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قابیل کو قیامت تک سورج کے چشمے کے مقابل کھڑا رکھا جائے گا اور اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور قیامت کے دن وہ ان 7 افراد میں شامل ہوگا جو جہنم کے تابوت میں ہوں گے اور جن کا عذاب سارے اہل جہنم سے زیادہ سخت ہوگا۔ حدیث رسول میں آتا ہے کہ قیامت تک زمین پر جب بھی خون بہایا جائے گا یعنی قتل کیا جائے گا تو اس کے عذاب کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملے گا کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی 2 روایات جو کہ حابیل اور قابیل کے قصہ سے منسوب ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔